رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، من صام منکم اليوم، آج تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا ہے؟ شیخ کو دیکھا جو بار میرا کل چیر چاہیے پائی جانا۔ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انا یا رسول اللہ۔ فرضی ہوتا تو صبر ہی رکھا ہوتا، نفلی تھے، عام دن تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے دار ہوں۔ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی مسلمان کا کسی نے جنازہ پڑھا ہو تو وہ بتائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ بھی رکھا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اللہ اکبر، انا یا رسول اللہ، میں نے کھلایا ہے۔ آج کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیاں ہیں؟ ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں جو پہلے ہی صاحب حیثیت ہے، ہم اس کا بازو پکڑ کے اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں جس کے گھر میں چار چار ایک ٹائم پہ کھانے اس کے دسترخوان پہ پڑے ہوتے ہیں، ہم اسے اپنی دعوتوں میں مدعو کرتے ہیں جو 100 لوگوں کو ایک وقت میں کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ مسکین کو کھانا آج کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ چوتھا سوال، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ انا یا رسول اللہ۔ اور صدیق ایسے صدیق نہیں تھے، ابو بکر ایسے اس امت کے سب سے بہترین شخص نہیں تھے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا نام آتا ہے تو وہ صدیق اکبر کا ایسے ہی نہیں آتا، کوالٹی تھی ان کے اندر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اپنے اندر بسایا رچایا تھا، انہوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں مسجد میں ٹائل پتھر لگنے ہوں، لوگ لاکھوں روپے لے دیتے ہیں۔ کسی مسکین کے گھر میں راشن دینا ہو 100 روپیہ نکال کے دیں گے، 50 روپے نکال کے دیں گے، 10 روپے نکال کے دیں گے۔ ہم نے اسلام کے مزاج کو سمجھا نہیں، ہم پیسہ وہاں لگاتے جہاں نظر آئے، ہم اس کو کھلاتے ہیں جو ہماری تعریف کرے۔ ہم ضرورت مند نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنا سفیر ڈھونڈتے ہیں جو ہماری تعریفوں کے انبار لگا دے۔ انا یا رسول اللہ، یہ کام بھی آج میں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ خیر کے سارے کام جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جنازہ پڑھنے میں کیا گیا؟ ٹائم لگا۔ تیمارداری کرنے میں کیا گیا؟ وقت دیا انہوں نے۔ مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا اخراجات آئے ہوں گے، مسکین کو کھانا کھلایا۔ روزہ رکھنے میں سحر افطاری کا کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ اللہ کو یہ نہیں پسند خرچہ کتنا کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نیکی میں وزن کتنا، شوق کتنا تھا، اس کی رغبت کتنی ہے، اس نے اس کے لیے قربان کیا کیا ہے۔ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر بھی یہ خیر کے کام جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے۔ آج کیا ہم نہیں یہ جنت کما سکتے؟ ہمارے بھائیوں میں سے، عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ہمسایوں میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، ہم اس کی تیمارداری کرنے کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے؟ ہم کیوں نفلی روزے نہیں رکھتے؟ یہ سارے کام عام اویلیبل ہیں، ہمیں ہر روز موقع ملتا ہے۔ عبادت کے اندر یہ رغبت اللہ کو پسند ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ایک ہیں،
محدث ہیں، عظیم انسان تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ٹائم ہی نہیں ملتا تجارت سے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے یہ الفاظ اپنے دلوں پہ نوٹ کر کے لے جائیں، ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد۔ سعید بن مسیب بہت بڑے عالم، امام، مشہور و معروف تابعی، محدث، تاجر، فرماتے 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال، اور مؤذن نے جب بھی نماز کے لیے اذان دی ہے میں مسجد میں پہلے کھڑا ہوتا تھا۔ ہم اذان سن کے جماعت تک مسجد میں نہیں آتے۔ عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ تعالی بڑے شدید بیمار تھے، اور اذان کی آواز آئی گھر میں، کہنے لگے مجھے مسجد لے کے جاؤ۔ کہنے لگے انت علیل، آپ بیمار ہیں، آپ ادھر گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے اللہ کا پیغام آیا ہے، مؤذن نے اللہ کا نام پکارا ہے، اور میں ان بدبختوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا جو اللہ کا نام سن کے یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں، مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک رکعت مکمل ہوئی جماعت کی، دوسری رکعت کے اندر جسم سے روح پرواز کر کے۔ یہ سعادتیں کس کو ملتی ہیں؟ یہ اسے ملتی ہیں جو اللہ کی عبادت کا شوقین بن جائے۔ یار لوگ بڑے بڑے شوق پالتے ہیں، کبوتروں والوں کو کبھی دیکھا ہے؟ کبوتر بازی کے شوق میں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، گردن ان کی یوں ہی رہتی ہے۔ کبوتر پالنے والوں کے شوق کو دیکھ لیں، مرغے لڑانے والوں کے شوق کو دیکھ لیں، کتے پالنے کے شوقین دیکھ لیں، کتنے کتنے شوقین ہیں، اور ان شوقوں کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کا شوق پالے۔ اللہ کی عبادت کا شوق دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے ہی بندوں میں سے جس کو چاہا ہے، جس کو چنا ہے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مقتصد، میانہ روی والے ہیں، جو نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں، ملی جلی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے گزر جاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ کہتے ہیں یہ جو سب سے آگے نکل جاتے ہیں نا، نیکیوں کا شوق رکھنے والے، جن کو یہ شوق مل جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، نیکیوں میں شوق اور رغبت پیدا کریں، اور اس سے انسان کو اللہ رب العالمین دنیاوی معاملات سے بری و ذمہ کر دیتے ہیں، خالی البال ہو جاتا ہے، اس کو بے فکر ہو جاتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔